پاکستان جناب اسپیکر ایک کثیر قومی ریاست ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں 13 اگست 1947 کو شرف گنج کون تھا؟ 13 اگست 1947 کو آپ کون تھے؟ 13 اگست 1947 کو مولانا صاحب جن کی عمر پاکستان سے بڑی ہے وہ کون تھے؟ ہم جو کچھ بھی تھے ہم پاکستانی نہیں تھے, لیکن ہم کچھ تو تھے. یعنی یہ نہیں کہ ہم سب 14 اگست 1947 کو پیدا ہوئے اور ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہے. یہ غلط فلسفہ ہے جناب اسپیکر. 13 اگست 1947 کو بھی یہاں کے رہنے والے کچھ تھے. بلوچ اپنے وطن پہ رہنے والا تھا, بلوچ کا اپنا وطن تھا. سرائی کی کروڑوں عوام اپنے وطن پہ رہتے تھے, ان کا اپنا وطن تھا. پشتون اور 4 حصوں میں تقسیم ہے, پاکستان میں رہنے والے اپنے تاریخی وطن پہ تھے, وہ پاکستانی نہیں تھے, مسلمان تھے, پشتون تھے, ان کی روایات تھیں. بلوچ بھی, سندھی بھی, ہمارے بھائی پنجابی بھی اپنے وطن پہ رہتے تھے. آپ نے 14 اگست یہ شروع کر دیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں پٹھان ہوں وہ غدار ہے, جو یہ کہتا ہے کہ میں بلوچ ہوں وہ غدار ہے, جو یہ کہتا ہے کہ میں سندھی ہوں, میں سندھی بولوں گا وہ غدار ہے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا جناب اسپیکر. بنگالی اب سے کیا چاہتا تھا کہ خدا کو مانو ہم اکثریت میں ہیں, ہم پاکستانی میں ہمیں صرف بنگالی زبان میں پڑھنے دو, اور ہماری اس حصے کا نام صرف بنگال نہیں کہیں گے, مشرقی پاکستان کہیں گے. اور اگر تم نے کہا کہ میں بنگالی زبان لاؤں گا, جناب اسپیکر 50s میں ہم نے گولی چلائی. آخری نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. جناب اسپیکر خدا کے مانے, خدا کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے, انسان اس طریقے سے نہیں چلے گا. یہاں کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. سندھی, بلوچ, پشتون, پنجابی, سرائکی اس ملک میں بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں. ہر ایک کا اس ملک میں حق ہے, ہر ایک برابری کا اس طریقہ کار ہے, ہر ایک کی زبان کی اہمیت ہے, ہر ایک کے وسائل کی اہمیت ہے. جناب اسپیکر آپ نے ڈنڈی اٹھا لی ہے. 21ویں صدی میں کوئی غلام نہیں بنے گا آپ کا. 21ویں صدی میں آپ سندھی سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندر آپ کے قبضے میں ہو, اس کی زمینیں آپ کے قبضے میں ہو, اس کی زبان آپ کے قبضے میں ہو, اس کی روایات آپ کے قبضے میں ہو, اور اگر وہ کہے کہ مجھے سندھ کے وسائل دو, آپ گولی چلائیں گے. جناب اسپیکر آپ جائیں دیکھیں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سب سے, آپ جا کے چولستان کے سرائکیوں کو دیکھیں, ان کو دیکھ کے آدمی ڈر جاتا ہے. جناب اسپیکر ان کی عورتیں دیکھیں, ان کے مرد دیکھیں, ننگے دڑنگے پھرنے والے سندھی, ادھر جو آپ چند وڈیروں کے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. جناب اسپیکر سارے لوگ ننگے پاؤں پھرتے ہیں, تب آپ کا سندھی. بلوچ کیا ہے؟ بلوچ یہ بیٹھا ہوا ہے. جناب اسپیکر آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں, یا اس غریب کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بلوچ کی حیثیت یہ ہے. جناب اسپیکر میں قسم کھاتا ہوں 100 میں سے 70% بلوچوں کے ہاں تیسرے جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے. کیا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ ان کا ملک بلوچ کا وطن, سندھی کا وطن, سرائکی کا وطن بہترین قیمتی وطن ہے, پختونخوا وطن دنیا جہان کے وسائل سے پر وطن ہے. لیکن آپ ہے کہ کرے ہوئے کہ ہم غلام بن کے رہنا ہے. بھائی میں کہتا ہوں, میں واضح کرتا ہوں, میں اس پاکستان کو قطعاً کسی قیمت پہ زندہ باد نہیں کہوں گا جس میں میرا پشتون غلام ہوگا, اور جو پشتون اس کو زندہ باد کہتا ہے وہ بے غیرت ہے. یہی سندھی کہتا ہوں, یہی بلوچ کا کہتا ہوں, یہی سرائکی کا کہتا ہوں. جناب اسپیکر اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کھاتے کہ سر اٹھا کے چلے, کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا. 2 وقت کی روٹی اس وسائل سے پر ملک میں ہم اپنے غریبوں کو مہیا نہیں کر سکے. چین جناب اسپیکر ہمارے ساتھ آزاد ہوا, افیمیوں کا ملک تھا, عربوں کی آبادی تھی, افیم کھاتے تھے. چھوٹے سے جاپان نے سارے چین کو غلام کر رکھا تھا. جناب اسپیکر چین کے لوگ اٹھے, پارٹی بنائی, لشکر بنایا. آج وہ عربوں کا ملک تمام دنیا کو تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں. روٹی کا مسئلہ ان کا تقریباً حل ہے, کپڑے کا حل ہے. اربوں انسان, ہمارے ہاں 16 کروڑ انسان ہیں, دریاؤں سے پر ملک, پیٹرول گیسوں دنیا جہان کی معدنیات سے پر ملک, مفت بجلی ہائیڈل پاور کی, دنیا جہان کی بہترین جنگل, یہاں بہترین وسائل.
لیکن ہمارے کروڑوں انسان آج بھی $100 مہینہ گزارا کرتے ہیں. $100 کا مطلب ہے کتنے روپے؟ 60 روپے اے ڈے، 1800 روپے. یا پھر آپ یہاں اپنے لکھا ہے 4000 اب بھی عام پاکستانی کو ماہانہ نہیں ملتا. یہاں اس ہاؤس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر جن کے سگار کا خرچ 10,000 روپے، جن کی سگریٹ کا خرچ 15,000 روپے، اور جو یہ ولایتی لسی پیتے ہیں ایک بوتل 10,000 روپے میں ملتی ہے. جناب اسپیکر، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کس طرف اس کو لے جا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، خدا کو مانے، اس ملک کے چلانے کا راستہ یہ ہے. میں کیسی وہ دوں؟ لیا قرآن کریم کے لکڑی میں ہاتھ رکھتا ہوں. مجھے مشرف سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، مجھے کسی جرنیل سے، ایسا کا چیف ہمارا وزیر تعلیم ہے. جناب اسپیکر، اس غریب آدمی سے میری کیا دشمنی ہے؟ لیکن جناب اسپیکر، جو جرنیل سیاست میں ملوث ہوگا وہ بڑا کر رہا ہے، وہ یہ کام اس کا نہیں ہے. جناب اسپیکر، ابھی تو شکر الحمدللہ، یہ میں پہلے اکیلا کہتا تھا، اب تو شکر جہانگیر کرامت وہ بھی کہنے لگا. جہانگیر کرامت وہ آدمی جناب اسپیکر، انہوں نے کوئٹہ کے اسٹاف کالج میں کچھ سال پہلے تقریر کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ فوج کی سیاست میں حصہ داری ضروری ہے، ایک نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. اچھی بات ہے جناب اسپیکر، شریف آدمی ہے، تجربے سے سیکھ گیا ہے. آج وہ کہتا ہے کہ وہی بات کہتا ہے جو ہم کہتے تھے. جناب اسپیکر، اس پہ آپ غصہ نہ ہو، بڑی اچھی بات ہے. نواز شریف، محمد نواز شریف، بے نظیر بھٹو، دیر آیت درست آیت، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان اور ایجنسیوں کا سیاست میں رول نہیں ہے، ہم سب کو اسے ویلکم کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اس میں نہیں پڑھنا چاہیے تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارے باپ نے کیا، میرے باپ نے وہ کیا. اس طرح ہم گڑے مردے اتاریں گے. ہم اس سے کون صاف ہے جناب اسپیکر؟ کس نے کیا غلطی نہیں کی؟ ہم نے کیا نہیں کیا جناب اسپیکر؟ میں آپ کو گالی دوں، آپ مجھے گالی دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ سیاست بدنام. یہ ایسا کا کارندہ میں سمجھتا ہوں وہ بیٹا ہے سامنے اسے جاوید کے ساتھ. اس نے جیو پہ کیا جس طرح چکوروں کو لڑاتے ہیں، چینچی لوگ لڑتے ہیں. درانی صاحب یہ، عمران خان یہ، فلانا خان یہ، باہر میں جائے یہ ٹیلی ویژن، باہر میں جائے یہ ہمارا طریقہ. ہم بالکل چکوروں کی طرح لڑاتے ہیں. ادھر شیر افغان غریب بیٹھا ہوتا ہے، یہاں سے عمران بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے کوئی اور، بس لڑاؤ ہنساؤ تمام دنیا کو. وی آر ناٹ فار دس. جناب اسپیکر، یہ ملک کسی نے ہمیں خیرات میں نہیں دیا، نہ کسی پنجابی فوج نے کسی کو فتح کیا ہے، نہ پنجابی سے ہماری کوئی نفرت ہے. جناب اسپیکر، یہ ملک 4-5 قوموں کا ملک. یہاں پنجابی اپنے وطن پہ رہتا ہے. خدا پنجاب کے ذرے ذرے کو جنت الفردوس بنائے، پنجابی کو مبارک. یہاں سندھی اپنے وطن پہ رہتا ہے، یہاں سرائکی اپنے وطن پہ رہتا ہے، پشتون اپنے وطن پہ رہتا ہے. جناب اسپیکر، شرم کی بات ہے جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہے بلوچستان کی آبادی کیا ہے؟ بلوچستان کی تمام بلوچ پشتون غلط آبادی شمار کر کے 7 لاکھ. لاہور کارپوریشن سے کم جناب اسپیکر. لاہور کارپوریشن 60 لاکھ آدمی کو اگر آپ مفت روٹی کپڑا دے دیں کیا خرچ آئے گا اس پہ؟ اور وہ صوبہ آپ کے نیشنل ایکسچیکر میں بلینز آف ڈالر ڈال چکا ہے. اب بھی آپ کا یہ بجٹ کہتا ہے، اب بھی آپ بلوچ گیس کے 50 ارب ڈالر روپے کے مقروض ہیں. 50 خرب بلین ہے، 50 بلین، 5 بلین سوری، 5 بلین کے آپ مقروض ہیں اس کے گیس کے. 50 بلین کا اس نے گیس دیا ہے. اس نے آپ کو بہترین 700 میل کی لمبی پٹی سمندر دیا ہے. اس نے آپ کو دنیا جان کے کوئلے دیے، سنگ مرمر دیا ہے. آپ ان کو 2 وقت کی روٹی مہیا نہیں کر سکتے. اور آپ کا حکم یہ ہے، میں نام نہیں لیتا، مردوں کے نام نہیں لیے جاتے. ایوب خان کے دور میں گورنر صاحب نے نام نہیں لیا. جب اسپیکر وہ کسی غریب فلمی اداکارہ نیلو تھی یا کون تھی، اس کو لایا تھا کہ آپ نے ناچنا ہوگا ادھر مہمانوں کے سامنے. تو اس پہ فیض صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، ایک نظم لکھی تھی. اس کا وہ یہ تھا کہ تو کے نواقف آداب غلامی ہے، ابھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. جناب اسپیکر، یعنی اگر تصور یہ ہے کہ سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی رقص زنجیر پہن کر ہم سے ہمارے غلامی پہ اگر یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی غلامی پہ کسی کو زندہ باد کہیں،
ہم اپنی غلامی پہ ناچیں. جناب اسپیکر, ہم ناچنے سے گئے.